بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الثامن: ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة. هذا هو عنوان هذا التمرين. ما هي الكلمات التي أمامنا؟ المدرسة، الولد، الكتاب، السوق، الطبيب، المستشفى، العيد، العسل، المعلم، المكتب، الكراسة، المكتبة. هذه الكلمات أنتم تستعملونها في جمل مفيدة، والجمل المفيدة بكل حرية يمكنك أن تكونوها على كيفكم. جيد، بارك الله فيكم. ليس ضروري أن تكون مبتدأ وخبرا أو تكون الجملة منعوتا ونعتا، وإنما بكل حرية مثل ما أخذنا في الدرس الذي سبقنا، يعني في الدرس السابق نحن أخذنا هذا، أن الجمل تتكون من كذا ومن كذا، وتقريبا أخذنا أنواع كثيرة للجمل، فتقريبا 5 أنواع، فيمكنكم أن تستعملوها على كيفكم لأنها غير مقيدة. جيد، بارك الله فيكم. هنا التمرين التاسع: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات التالية. جيد، هذه الكلمات التي بين القوسين أنتم تستعملونها في هذه العبارة. جيد، أو هذه الفقرة التي أمامنا: يكثر نظيفا كل الصباح، العصير حسنة لعدد الدور. هذه الكلمات تستعملونها في الأماكن الفارغة، تكملون بها الفراغ. يقع المقصف في الثاني ويتسع غفير من الناس، غالبا يكون ويباع فيه ما يحتاج إليه التلاميذ، وأفضل المبيعات لديه الشاي والبارد، وعماله أخلاقهم. الازدحام دائما في وقت على الفطائر والشاي. إلى هنا هذه الفقرة تكملونها بهذه الكلمات التي بين القوسين بخط أحمر. انتخب التعليل المناسب. جيد، التعليل، العلة المناسبة: أفضل السفر بالطائرة، يعني أنا أفضل وأحب أن أسافر عن طريق طائرة. لماذا؟ لأنها ضخمة جدا. هل هذه هي العلة المناسبة؟ أو تقول لأنها جميلة، لأنها سريعة ومريحة. فما هو التعليل المناسب؟ أنت اختره، ضع علامة عليه أن هذا هو التعليل المناسب. أحب مادة اللغة العربية. لماذا؟ لأن الأستاذ لا يعطينا واجبات منزلية. هل هذا هو السبب؟ أو السبب لأن الأستاذ يعطينا نقاط كثيرة. أو أحب مادة اللغة العربية لأفهم القرآن والسنة. فأنت اختر تعليلا مناسبا. أشارك في الخطابة المدرسية. لماذا؟ لأحصل على الجوائز، لأتعود على الإلقاء، لأكون عند الناس خطيبا بارعا. فما هو السبب التي بسببه أنت تشارك في الخطابة المدرسية؟ كذلك أحرص على بر الوالدين. لماذا تحرص؟ لأحصل منهما على النقود. جيد، لتعطيني من الأبوين النقود، أو لأنال رضوان الله، أو حتى أنجو من عقابهما. جيد، بارك الله فيكم. رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة، تكونون منها جمل مفيدة. مثلا المثال الأول أنا أعطيكم: في الأزهار الربيع تتفتح. فتقول: تتفتح الأزهار في الربيع. تتفتح الأزهار في الربيع. بهذه الطريقة أنتم ترتبون هذه الجمل التي بعدها. جيد، أعد كتابة الجمل التالية مع تطويلها كما في المثال. جيد، تطولون هذه الجمل التالية كما هنا يعطيكم الأستاذ نموذجا لهذا التطويل. كيف تطوله؟ انتصر المسلمون في بدر. هذه جملة كانت قصيرة، ثم زدنا عليها: انتصر المسلمون في بدر على كفار قريش نصرا عظيما. طيب، فبهذه الطريقة تطولون الجمل. شكر المدرس التلميذ.
نال أحمد جائزة قيمة، شربت حساء لذيذا أمس، كتبت واجب اللغة. جيد. الطالب المهذب يحبه الجميع. اشرح الأسماء التالية وضعها في جمل مفيدة. الفلاح، ما معنى الفلاح؟ المحراث، ما معنى المحراث؟ المسحات، ما معنى المسحات؟ المعول، ما معنى المعول؟ الأغصان، ما معنى الأغصان؟ النبات، الفأس، البذرة، المطر، الحصاد، السنابل، الشعير، الدخن، القمح، الذرة، المشاتل، الحوض، الطفيليات، الساق، العروق. هذه الكلمات أنت تشرحها أولا ثم تستعملها في جمل مفيدة. جيد، بارك الله فيك. ضع الأفعال التالية في جمل مفيدة، هذا كذلك من تدريبكم. هذه الأفعال تضعونها في جمل مفيدة: قطع، ونشر، ونسخ، وصنع، ونشأ، وسكن، وفتح، وكتب، وصرخ، وكنس، وجلس، ووقف، ركب، نزل، سلق، فرم أو فرم، سلخ، صعد، قلق، سعى. طيب، هذه الكلمات تستعملونها في جمل مفيدة. والله لا زالت تدريبات كثيرة، يكفيكم إلى هنا. إن شاء الله التدريبات الباقية نأخذها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. جيد، بارك الله فيكم ويسر الله عليكم، وأتمنى لكم يعني الجهد والاجتهاد والتفوق. جيد، وكما أرجو منكم أن تكملوا هذه التدريبات. بارك الله فيكم. طيب، الآن يعني أشرح نفس الدرس بالأردية. ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة. آنے والے کلمات کو مفید جملوں میں رکھ لو. ٹھیک ہے. المدرسة، الولد، الكتاب، السوق، الطبيب، المستشفى، العيد، العسل، المعلم، المکتب، الکراسة، المکتبہ. کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ترجمے کی، سب آسان ہیں انشاءاللہ تعالی. ان سب کلمات کو آپ نے جملے مفیدے میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ان میں جملے مفیدے ان سے آپ نے بنا لینے ہیں. اور جملے مفیدے کا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص قسم کا جملہ مفیدہ ہو. کسی طرح سے 5 قسمیں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تم بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اکمل الفراغ بالکلمات المناسبہ من الکلمات التالیہ. یہ جو آنے والے کلمات ہیں ان میں سے مناسب کلمہ یہ خالی جگہوں میں رکھ لو. یقع المقصف، کنٹین واقع ہوتا ہے کہاں؟ الثانی، دوسری. تو اس میں بیچ میں آپ نے کوئی حرف ان اوپر والے کوئی کلمہ ان جو بریکٹ والے سرخ کلمے ہیں ان میں سے ایک کو پسند کر کے یہاں رکھ لینا ہے جو مناسب لگتا ہو. ویتسع، اور گنجائش رکھتا ہے. غفیر من الناس سے یعنی جمگٹے کے اور بڑی تعداد کے لوگوں میں سے. غالباً یکون، غالباً ہوتا ہے. یباع فیہ، اور بیچا جاتا ہے اس میں. ما یحتاج الیہ التلامید، کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے شاگردوں کو. وہ افضل المبیعات لدیہ الشائے، اور سب سے بہترین جو بیچنے والی چیزیں ہیں ان کے پاس وہ ان میں سے چائے ہے. البارد، اور ٹھنڈا. وہ عمالہ اخلاقہم، اور ان کے جو عمال ہے ان کی جو یعنی کارندے اس میں جو مزدور ہے کام کرنے والے ہیں ان کے اخلاق. الازدحام دائما فی وقت، اور شور رش جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کس وقت میں ہوتا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کس پر ہوتا ہے. الفطائر والشائے، ناشتے پراٹھوں اور چائے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے مناسب کلمات کو لگا لینا ہے. یہ تدریب نمبر 10 اس میں ہے انتخب التعلیل المناسب. مناسب علت کو آپ پسند کر لو، مناسب وجہ بیان کر لو. افضل السفر بالطائرہ، میں سفر کو پسند کرتا ہوں جہاز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو کس وجہ سے؟ لأنها ضخمة جدا، اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑا ہے جہاز. یا اس وجہ سے لأنها جمیلة، کہ جہاز خوبصورت ہے. یا اس وجہ سے لأنها سریعة ومریحة، کہ وہ تیز بھی ہے اور راحت والا بھی ہے. تو ان میں سے جو مناسب ہو، بالکل اچھا لگے، صحیح لگتا ہو جو، وہ اس کو آپ نے پسند کر لینا، اس کو ٹک لگا لینا. احب مادة اللغة العربية، عربی لغت کا جو مادہ ہے وہ میں پسند کرتا ہوں. کیوں؟ لأن الاستاذ لا يعطينا واجبات منزلیہ، اس لیے کہ استاد ہمیں ہوم ورک نہیں دیتا. یہ وجہ ہے. یا یہ وجہ ہے لأن الاستاذ يعطينا نقاط کثیرہ، کہ استاد بہت سارے نقاط بیان کرتا ہے. یا اس وجہ سے لأفهم القرآن والسنة، تاکہ قرآن اور سنت کو میں سمجھو. اشارک فی الخطابۃ المدرسیہ، مدرسے کے جو بزم ہوتا ہے اور اس میں جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے اس میں نے شرکت کرنی ہے. کیوں؟ لأحصل على الجوائز، تاکہ میں حاصل کر لوں یعنی اس کو انعامات کو. لأتعود على الإلقاء، تاکہ میں
اچھی طرح سے بیان کرنا سیکھ جاؤں، کس طرح میں نے بیان کرنا ہوگا. لأکون عند الناس خطیبا بارعا، یا اس وجہ سے میں نے مدرسے کی تقریری مقابلے میں شرکت کرنی ہے تاکہ لوگوں کے ہاں میں خطیب بارع بن جاؤ، اچھی طرح کا اچھی قسم کا خطیب بن جاؤ. احرص علی بر الوالدین، میں حرص کرتا ہوں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر. کیوں؟ لأحصل منہم علی النقود، تاکہ ان دونوں سے پیسوں پر حاصل ہو جاؤں، یعنی پیسے مجھے مل جائیں ان سے. لانال رضوان اللہ، تاکہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. حتی انجو من عقابہما، اور تیسری وجہ کہ تاکہ میں ان کے عقاب سے، ان کی ڈانٹ سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک کو آپ نے ٹک لگا لینا ہے کہ جو مناسب ہو. رتب الکلمات الآتیہ لتکون جملا مفیدہ او لتکون جملا مفیدتا. ٹھیک ہے، آنے والے کلمات کو مرتب کر لو تاکہ اس سے پھر مفید جملے بن جائے. پہلے والے کلمے کو میں نے مرتب کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ فی الربیع تتفتح الازہار، او تتفتح الازہار فی الربیع، تتفتح الازہار فی الربیع، کہ پھول کھل جاتے ہیں موسم بہار میں. ٹھیک ہے، اب آگے والے کو آپ نے خود ہی برابر کر لینا ہے اسے. اعید کتابت الجمل التالیہ مع تطویلها کما فی المثال. آنے والے جملے کو دوبارہ لکھ لو مع تطویلها، لیکن اس کو لمبا کرنے کے بعد. کما فی المثال، جیسے لمبا کیسے کریں گے؟ جیسے مثال میں دیا ہے، انتصر المسلمون فی بدر، مسلمان جیت گئے، کامیاب ہو گئے بدر میں. اور مسلمانوں کو کامیابی ملی، ان کو جیت ملی، ان کو فتح ملی بدر میں. انتصر المسلمون فی بدر، مسلمان جیت گئے بدر میں. علی کفار قریش، کفار قریش کے مقابلے میں. نصرا عظیما، بڑی کامیابی ان کو ملی. ٹھیک ہے، تو آگے والے جو جملے ہیں ان کو آپ نے خود سے لمبا کر لینا ہے. شکر المدرس التلمیذ، نال احمد جائزۃ قیمہ، شربت حساء لذیذا. شکر المدرس التلمیذ، کہ استاد نے شاگرد کا شکریہ ادا کیا. نال احمد جائزۃ قیمہ، احمد نے ایک قیمتی جائزہ لیا. جائزہ سے مراد انعام لیا. شربت حساء لذیذا، اب سے گزشتہ رات، یا رات کو، گزشتہ رات یعنی گزشتہ دن میں نے ایک بہترین قسم کا سوپ پیا. ٹھیک ہے، لذت والا. کتب تو واجب اللغہ، میں نے لغت کے، عربی لغت کا جو واجب تھا، ہوم ورک تھا، وہ میں نے لکھ لیا ہے. الطالب المہذب یحبہ الجمیع، جو مہذب طالب علم ہوتا ہے اس کو سب اس سے پیار کرتے. اور تمرین نمبر 13، اشرح الاسماء التالیہ وضعها فی جمل مفیدہ، اس کو رہنے دے، اتنا کافی ہے یار. ٹھیک ہے، تو یہاں تک مکمل کر لینا ہے، یعنی تمرین نمبر 13 تک. تمرین نمبر 8 سے لے کر 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 تمرینات آپ نے پورے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے. اور آگے کا مطالعہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آگے کی تمرینات کو ہم پھر لے لیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.